کتابیں تو انہوں نے بھیج دی، لیکن انہوں نے بھی کوئی پیسے جو ہیں وہ نہیں دیے۔ تو میں کوئی 1985 میں لاہور آیا ایک کانفرنس میں، تو یہاں پر بک ٹریڈر میں مصطفیٰ وحید تھے۔ انہوں نے کہا میں آپ کی کتابیں چھاپوں گا، انہوں نے میرا بغل دربار اور پھر کتابیں چھاپنی شروع کی۔ اچھا، چونکہ میں اس وقت یونیورسٹی میں ملازم تھا تو مجھے کوئی رائلٹی کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ میرا مقصد تھا کہ کتابیں چھپ جائیں، رائلٹی ملے نہ ملے، اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد مختلف پبلشرز نے میری کتابیں چھاپی، لیکن ظاہر ہے ان سب کے ساتھ مسئلہ یہی تھا کہ رائلٹی دینے میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن میں کہتا تھا چلو کتاب چھپ جائے یہ کافی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سلسلہ جو تھا وہ یہ ہوا کہ جب میرے خیالات سامنے آئے تو پھر کس طریقے سے خود میری فیملی نے، جس میں میرے بھی شامل تھے، زبردست کارکن تھے، انہوں نے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اپنے بچوں سے بھی کہا کہ ان کے گھر میں جانا۔ تو پھر یہ تھا کہ اس طریقے سے جو سے تعلق رکھتے تھے یا رائٹرس تھے انہوں نے بالکل بائک آؤٹ کر دیا۔ اچھا، اور خیر میں ان پریشانی کا ذکر اپنی کتاب بہتر ہو کر کھائے میں کر چکا ہوں، تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ میرا خیال سے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس جذبے کے تحت میں کام کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، میرے خود اپنے خیالات بھی بدلتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں پہلے کچھ اور سوچتا تھا اسلامی حکومت کے بارے میں، انگریزی حکومت کے بارے میں، یورپ کی تاریخ کے بارے میں، آج کچھ اور سوچتا ہوں۔ تو خیالات بدلتے رہتے ہیں اور تاریخ کے نئے نظریات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو میرا کام یہ ہے کہ جو بھی تاریخ کا نیا نظریہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کو اردو میں لکھ کر لوگوں کو تک پہنچانا چاہیے۔ یہ کام میں نے مختلف کالموں کے ذریعے کیا، جو ڈوچے ویلے میں یا انڈیپینڈنٹ میں چھپتے رہے یا ایک بڑے عرصے تک ڈان میں چھپتے رہے۔ لیکن ڈان والے ابھی کچھ زیادہ عرصے میرے خیالات پسند نہیں آئے۔ نیوز میں نے کوئی 2 سال لکھا، انہوں نے کوئی ایک پیسہ کبھی نہیں دیا۔ جنگ میں بھی میں نے ایک زمانے میں کوئی 1985 یا 86 میں کچھ 8-10 کالم لکھے تھے، کہ کالموں کا کوئی پیسہ نہیں دیا۔ تو یہ ہے کہ تحریر کے ذریعے میں نے کوئی کمائی نہیں کی، جس کو آپ کہیں کہ ہمارے پبلشر جو ہیں یہ حکومت کی جو سینسرشپ ہوتی ہے یہ اس سے زیادہ ظالم ہے۔ مطلب کہ کسی تخلیقی ادیب کو یا اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتے، اس کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، یا تو وہ خود اس کا فائدہ اٹھائیں، ورنہ مطلب کہ مصنف کو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ریاست سے زیادہ مطلب کہ یہاں ظلم جو ہے وہ پبلشرز کی جانب سے ہے۔ صرف ایک پبلشر تھا جس نے دیانت سے مجھے رائلٹی دی، اور 2 پبلشر اسلام آباد کے تھے، لیکن وہ زیادہ عرصے نہیں چلے تو انہیں اپنا کاروبار بند کرنا پڑا۔ لیکن یہ ہے کہ میں ابھی بھی لکھ رہا ہوں، آڈیو بک سنتا ہوں، اور جو نئی چیزیں آتی ہیں ان کو پھر میں اپنے کالموں کے ذریعے بیان کر دیتا ہوں۔ میں کوئی گہری کو نہیں کر سکتا کیونکہ میری گہری تحقیق جو ہے میرے ابتدائی دور کی ہے، جس میں بہت دربار، آخری عہد مغلیہ کا دربار، آخری عہد مغلیہ اور تاریخ و شعور، تاریخ اور آگہی، جاگیرداری، تاریخ اور مذہبی تحریکیں، یہ شروع کی کتابیں ہیں جو اتہاس حوالے جات کے ساتھ لکھی گئی تھیں۔
اور میں نے کتاب سندھ کی سماجی اور ثقافتی تاریخ، یہ کوئی 1 سال سندھولوجی کی لائبریری میں بیٹھ کر میں نے مکمل کی تھی۔ تو یہ شروع کا زمانہ ہے، اس وقت تو میں منطق کے باب جو بنیادی ماخذ ہیں ان کے حوالے سے لکھتا تھا، لیکن اب میں کالم کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو اب میں کتابیں تو پڑھتا ہوں نہیں، نئے خیالات بھی دیتا ہوں، کیونکہ اب تاریخ بہت بدل گئی ہے۔ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ مطلب کہ تاریخ کو نئے نظریات کے تحت لکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ نئے نظریات جو ہیں ہمارے جو اردو جاننے والے ہیں ان تک پہنچنے چاہیے۔ اس لیے میں نے اردو زبان کو اختیار کیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی میری 10-15 کتابیں پشتو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں، جو افغانستان میں پڑھائی جاتی تھی، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ کچھ کتابیں ہندی میں بھی مطلب کہ ترجمہ ہوئی، اور کچھ لوگوں نے بلوچی کی، راوی اور بلوچی زبان میں بھی کچھ میرے شاگرد تھے، انہوں نے میری کتابوں کو ترجمہ کیا۔ انگریزی میں جو جان میں یا نیوز میں میرے مضامین آرٹیکل تھے ان کی میں نے علیحدہ سے کتاب چھاپ لی ہے، اور ایک کتاب ہے پاکستان ان سرچ آف آئیڈینٹی، یہ ایک ریسرچ بک ہے جس میں میں نے پاکستان کی تاریخ اور اس کی آئیڈینٹی کے اوپر مطلب کہ بحث ہے۔ یہ بھی کچھ کتابیں یہاں بھی پڑھی گئی ہیں، باہر بھی پڑھی گئی ہیں۔ جاری یہ کتابوں کی ایسا ایک اس میں مجھے کافی بات پیش آتی ہے کہ آج اور اس کا اصول جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہے، لیکن بہرحال میں کہیں نہ کہیں سے حاصل کرتا ہوں، اور میرے اسٹینو ہیں وہ روز شام کو آتے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ میں لکھواتا ہوں۔ کام کا سلسلہ عمل جب تک رہے گا جب تک زندگی ہے، جو کچھ میں نے اٹھائی ہے اور میں نے ایک درجہ رکھا ہے، میری دنیا شمع جلتی ہے، آپ اور بیٹھے ہیں رات گزر کے ہم 4 کتابوں میں کہ زندگی کی گزار جو ہے وہ لکھی ہے۔ خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی تھی میں نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ اب میں نے صحیح جو وسن شیخ ریاض نے وہ کچھ کیا تھا اور لوگوں نے، پھر میں نے کسی کو بخشا بھی نہیں ہے۔ یہ حالات جو ہے اپنی تبدیلیاں جو ہیں کہتی ہیں، چونکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ میں نے کہا کہ ان کو بھی تاریخ میں شامل ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ کاغذ لگے بہت چاہیے تاکہ فوکس زیادہ لوگ پڑھ سکیں، کیونکہ بعض ایسے بھی لوگ ہندی کے تحت یہ کتابیں پڑھ، لیکن میرے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں انڈیا کا کہاں سے پیسے لیتا ہوں، غیر پڑھ رہے یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی میرے خلاف جاری ہے، اس مسئلے کو بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگ کی